میرا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ میرے والد تیمور علی شاہکوٹ تحصیل و ضلع شیخو پورہ کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں 500 ایکڑ رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اناج کی فراوانی، مال و زر کے افراد اور زندگی کا ہر عیش و آرام ہمیں میسر تھا۔ اس کے باوجود میں ایسا بد نصیب تھا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ نصیب نہ ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب میں 6 برس کا ہوا تو میرے والد بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے دیگر عزیز و اقارب نہیں تھے، سب ہی تھے، مگر اس کم عمری میں ان کا محتاج بن گیا تھا۔ میرے چچا ناصر علی شہری زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ زراعت اور زمینداری سے انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے والد کو ایک پسماندہ دیہاتی سمجھ کر دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے، لیکن ان کے فوت ہوتے ہی وہ 500 ایکڑ اراضی پر قابض ہونے کے لیے شاہکوٹ آ گئے۔ میں ناسمجھ بچہ تھا، اپنے گھر اور پنڈ کے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور بیٹا کہہ کر سینے سے لگایا تو میرے ننھے سے دل میں اور میری چھوٹی سی دنیا میں باپ کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رشتہ دار محبت کے نام پر کس طرح فریب دیتے ہیں۔ انہوں نے زمین جائیداد کے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لیے اور وہ زمینیں دوسروں کو ٹھیکے پر دے کر مجھے اپنی انگلی پکڑائی اور لاہور لے آئے۔ وہ کسی کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے کا پہلا موقع تھا۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، لیکن چھوٹی سی عمر میں محتاج بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مال روڈ پر چچا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ بڑھا رہے تھے، کیونکہ والد مرحوم کی دولت اب انہیں بہت بڑا تاجر بنا رہی تھی۔ پہلے جین مندر کے قریب 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، مگر اب وہاں 2 منزلہ کوٹھی بن رہی تھی۔ اس گھر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا۔ چچی مجھ سے نفرت کرتی تھیں، بات بات پر جاہل گنوار کہہ کر دھتکارتی رہتی تھیں۔ ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، کھیل کود کے دوران مجھے یوں دھتکارتے جیسے کوئی نیچ ذات کا لڑکا ان کے قریب آ گیا ہو۔ چچا ناصر علی کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا۔ وہ ہمیشہ دھینگا مشتی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی انتقاماً میری پٹائی کر دیتی تھی۔ ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اپنی ماں کی طرح مغرور اور بد مزاج تھی۔ خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں نزاکت بھی دی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تھا، کبھی پیروں میں، اور مجھے اس کے پاؤں دابنے پڑتے تھے۔ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اسی لحاظ سے ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام شاہینہ تھا۔ وہ بھی گود کی بچی تھی، ماں کی گود سے زیادہ مجھ پر لدی رہتی تھی۔ اس کے لیے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور چھوٹی بہن کو تمام دن گود میں اٹھائے پھرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ چچا جان میری دولت اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے تھے، تاہم وہ اکثر میری حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ فرحاد کو ملازم نہ سمجھو، بیٹی کی طرح لاڈ پیار سے رکھو۔ اگر وہ بدک کر اپنی پھوپھی کے ہاں چلا گیا تو زمینوں کی آمدنی بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ میں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا اسکول کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ چچی نے جواب دیا، میں کب چاہتی ہوں کہ لڑکا یہاں سے جائے، مگر کیا کروں، اس کی آنکھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، کبھی غور سے دیکھیے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں ٹھٹک جاتا ہوں۔
میں سچ کہتی ہوں اس کے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ چچی کی باتیں سن کر میں اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کیا واقعی میرے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے اپنے والد مرحوم کی باتیں یاد آئیں۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا، میرے بیٹے کی آنکھوں میں قدرتی چمک ہے، فرشتوں کا نور ہے، یہ اپنے مخاطب کا دل موہ لیا کرے گا۔ والد مرحوم کے محبت آمیز اور چچی کے نفرت انگیز قیاسات میرے کچے دماغ میں گڈ مڈ ہونے لگے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھیں بہت اچھی اور بہت پرکشش نظر آئیں۔ آئینے کے سامنے عورت ہو یا مرد، سبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میری آنکھوں میں نیکی اور محبت کی چمک ہے یا بدی اور نفرت کی چنگاریاں۔ حقیقت جو کچھ بھی ہو، ویسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ چچی میری آنکھوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، مجھے گالیاں دیتی تو میں جواباً گالیاں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مجھے مارتی تو میں پلٹ کر ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر قدرتی طور پر مجھے ایک ایسا ہتھیار مل گیا تھا جس سے میں انہیں ڈرا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں جو بات آئی میں اسی پر عمل کرنے لگا۔ اب اکثر یوں ہونے لگا کہ جب بھی چچی سے سامنا ہوتا تو میں انہیں تیز چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ دہشت زدہ سی ہو کر مجھے گالیاں دینے لگتی، کبھی میری اچھی طرح پٹائی کر دیتی۔ ایسے وقت میں نے یہی دیکھا کہ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی، مجھے گالیاں دیتے وقت مجھ سے نظریں چراتی رہتی تھیں۔ کبھی مارنے سے پہلے میرا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے دوسری طرف گھما دیتی تھیں تاکہ میرا منہ دوسری طرف ہو جائے اور میں انہیں اپنی آنکھوں سے دہشت زدہ نہ کر سکوں۔ کئی بار انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں گی۔ یوں ہمارے درمیان نفرتیں پروان چڑھ رہی تھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس ماحول سے نفرت اور عداوت کا درس لے رہا تھا۔ چچی کی گالیاں، چچا جان کی دوغلی محبت، ظہیر کی عداوت اور غزالہ کا تحکمانہ انداز، یہ تمام جیتے جاگتے نفرت انگیز عناصر میرے اندر لاوے کی طرح پکتے رہتے تھے۔ ہاں، اس جہنم میں صرف ایک محبت کرنے والی ہستی تھی اور وہ تھی ننھی شاہینہ۔ ان دنوں وہ 7 برس کی تھی اور میں 12 برس کا تھا۔ چچی اسے بھی سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے، مگر جب وہ بالش بھر کی تھی تبھی سے میری گود میں کھیلتی آئی تھی۔ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنی ماں، بہن اور بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی آتی تھی۔ جب وہ ننھی ننھی باہیں میری گردن میں ڈال کر مجھے بھائی جان کہتی تو میں اس بے غرض اور پاکیزہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے چومنے لگتا۔ بس وہی ایک میری بہن تھی، میری دنیا تھی اور میری زندگی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک رات چچا جان کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ غزالہ اور ظہیر اپنے ننہال میں تھے۔ شاہینہ میرے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ چچی نے بھی اس رات بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ شاہینہ میرے پاس سوئے گی۔ وہ اجازت دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں رات گئے تک شاہینہ کو پریوں اور شہزادیوں کی کہانیاں سناتا رہا۔ وہ معصوم بچی کہانیاں سنتے سنتے سو گئی۔ نیند کی حالت میں وہ زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے ہوئے سوچا کہ میری شاہینہ آرام دہ پلنگ پر سونے کی عادی ہے اور میں فرش پر سوتا ہوں۔ وہ محض اس لیے آرام سے سو گئی تھی کہ وہ ایک بھائی کا بستر تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بہن ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سوئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر چچی کے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ ان سے کہہ دوں کہ وہ شاہینہ کو اٹھا کر اس کی بستر پر لے جائیں۔ چچی کی خوابگاہ کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے بے دھڑک دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔
چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر چچی کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ فرہاد، کیا تم ہو؟ جی ہاں، شاہینہ سو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جائیے۔ اسے سونے دو، میں بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گی، تم میری نیند خراب نہ کرو۔ چچی، آپ نیند میں رہیں گی اور وہ بیچاری فرش پر پڑی رہے گی؟ گدھا کہیں کا، ان کی غصہ بھری آواز سنائی دی۔ جب دیکھو بحث کرنے پر تل جاتا ہے، جا بھاگ جا یہاں سے، نہیں تو جوتے لگاؤں گی۔ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی ہوں۔ میں وہیں کھڑا رہا اور دروازے کو گھورتا رہا۔ اگر وہ دروازہ کھلا ہوتا تو میں خود ہی شاہینہ کو اٹھا کر لے جاتا اور چچی کے پاس سلا دیتا، مگر چچی ایسی بدمزاج تھی کہ اٹھ کر دروازہ تک نہیں کھول رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک اس دروازے کو گھورتا رہا۔ پھر مجھے دروازے کے پیچھے سے دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈارلنگ، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، وہ لڑکا چلا گیا ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتے، چچی کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ کتنی ہی بار میں نے خواب میں اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ کسی انسان کا بچہ نہیں ہے، شیطان کا بچہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت دیر سے دروازے کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں اور خیالی نظروں سے چچی کے بند کمرے کی تاریکی میں بھٹک رہا ہوں اور اپنی نظروں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ وہ دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ ان کے کمرے میں واقعی تاریکی تھی۔ کاریڈور کی روشنی میں مجھے صرف ان کا چہرہ اور شانے نظر آئے۔ پھر انہوں نے یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا کہ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میں سر جھکا کر کوریڈور سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس وقت میرے کچے ذہن میں یہ بات پک رہی تھی کہ چچی کے کمرے میں کون شخص ہے اور کیوں ہے۔ وہ واقعہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش بھی کی تو دماغ پر دھند سی چھا گئی۔ کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کے درمیان الجھ گیا۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ چچی کا گھبرانا، کمرے کی تاریکی اور ایک اجنبی مرد کی آواز، ان سب میں ایسی پراسراریت تھی کہ ان کے متعلق سوچتے سوچتے میری عمر غیر محسوس طریقے سے جوانی کی طرف کروٹ بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چچی میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر شاہینہ کو میرے بستر سے اٹھانے کے لیے جھک گئیں۔ اسی وقت میں نے پوچھا، کیا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ذرا دیر کے لیے ان پر گھبراہٹ طاری ہوئی، پھر وہ سنبھل کر میری طرف بڑھتی ہوئی بولی، اتنی رات کو کون ملنے آئے گا؟ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی تھی، اس لیے میں پوچھ رہا۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ جما دیا، پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، تو نے کس کی آواز سنی تھی؟ وہ تیرا کوئی باپ ہوگا، میرے سامنے کا چھوکرا، مجھے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، چل بتا کون ہے میرے کمرے میں؟ کون تیری ماں کا یار ہے جس کی آواز تو نے سنی ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر کہا، خبردار، میری ماں کا نام نہ لینا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میں ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا وہ چیلنج ایسا تھا کہ وہ قدرے حیرانی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں 12 برس کا بچہ تھا مگر قد میں ان کے برابر ہو گیا تھا۔ شاید پہلی بار وہ میرے اونچے قد کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، لو دیکھو، یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں دھوکہ ہوا ہے، تم نے کسی کی آواز نہیں سنی ہے۔ میں نے سنی ہے،
میں پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا اور چاروں طرف اس شخص کو تلاش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں چچی واپس جا کر شہینہ کو لے آئی تھی۔ اسے بستر پر سلاتے ہوئے انہوں نے، کیا ابھی تک تسلی نہیں ہوئی ہے؟ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، کم بخت، اونٹ کی طرح لمبا ہو رہا ہے، مارتی ہوں تو میرے ہی ہاتھ دکھنے لگتے ہیں۔ اچھی بات ہے، تمہارے چچا کو آنے دو، وہی تمہاری خبر لیں گے۔ میں لاپرواہی سے اوہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر سو گیا، مگر مجھے فوراً ہی نیند نہیں آئی۔ میں دیر تک اس شخص کے متعلق سوچتا رہا جس کی آواز میں نے سنی تھی، مگر وہ نظر نہیں آیا تھا۔ شاید چچی نے اسے بھگا دیا تھا یا کہیں چھپا دیا تھا۔ میں ان کی مکاریوں کو نہ سمجھ سکا۔ رات کو دیر سے آنکھ لگی تھی، اس لیے صبح دیر تک سوتا رہا۔ پھر چچا جان کی گرجدار آواز سن کر ہی میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، نمک حرام، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ کیا اسی دن کے لیے میں تیری پرورش کر رہا ہوں؟ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے انہیں تکنے لگا۔ چچی نے ہاتھ نچا کر کہا، اے ہے، کیسی معصوم سی صورت بنا کر اپنے چچا جان کو دیکھ رہا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ ذلیل کمینے، اسی دن کے لیے میں شہینہ کو تیرے پاس آنے سے روکتی تھی۔ تم چپ رہو بیگم، چچا جان نے کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، کیوں بے، کل رات تو نے شہینہ کو پیار کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، جی ہاں۔ یہ جواب سنتے ہی چچا جان نے ایک زور کا تمانچہ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں اپنا توازن نہ سنبھال سکا، بستر پر گر پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چھوٹی بہن کو پیار کرنا جرم ہے، لیکن اس تمانچے نے بہن بھائی کے مقدس رشتے میں کھوٹ پیدا کر دیا۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، تو اتنا نڈر ہو گیا ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے اور بے حیائی سے اعتراف بھی کرتا ہے؟ بول تو نے کیوں پیار کیا تھا؟ انہوں نے دوسرا تمانچہ رسید کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں تو روز ہی شہینہ کو پیار کرتا ہوں۔ چچی نے جلدی سے کہا، اور روز ہی اس معصوم بچی کو گندی گندی حرکتیں سکھاتا ہے۔ اگر کل رات میں دیکھ نہ لیتی تو۔ وہ گندی حرکتوں کی تفصیلات بیان کرنے لگی۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے ان کا منہ تک رہا تھا۔ مجھ پر ایسی باتیں منکشف ہو رہی تھیں جنہیں میں پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ گھناؤنی باتیں مجھ سے منسوب کی جا رہی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھ پر اچھے خاصے الزامات عائد کرنے کے بعد چچی جان نے اپنے بچاؤ کے لیے کہا، یہ لڑکا وقت سے پہلے سیانہ ہو گیا ہے۔ جب میں نے ایسی گندی حرکتیں دیکھنے کے بعد اسے دھمکی دی کہ میں تمہارے چچا جان سے شکایت کروں گی، تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے دھمکی دی، کہنے لگا چچا جان آئیں گے تو میں کہوں گا کہ چچی کے کمرے میں کل رات کوئی آدمی آیا تھا۔ ہائے ہائے، یہ بات سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ آپ نے کبھی میرے متعلق ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، مگر اس حرامی نے کیسی کیسی باتیں کہہ دی۔ میں تو اس گھر میں اب ایک منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ یہ باتیں سن کر چچا جان آگ پر رکھے ہوئے لوہے کی طرح تپ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں سے، لاتوں سے اور گھونسوں سے اس قدر مجھے مارا تھا کہ میرے جسم کی ہڈی ہڈی دکھنے لگی تھی۔ وہ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اپنی چچی کے قدموں پر گر کر معافی مانگو، ورنہ وہ مجھے ننگا کر کے گھر سے نکال دیں گے اور شہینہ کو تو اب کبھی میرے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے۔ میں بھی ایک ضدی تھا۔ میں مار کھاتے کھاتے مر جانا پسند کر رہا تھا، لیکن چچی کے ناپاک قدموں کو چھو کر معافی مانگنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ چچا جان مجھے مارتے مارتے بے حال ہو گئے۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کے قریب لائے اور وہاں ایک سٹور روم میں مجھے بند کر دیا۔ پہلے انہوں نے دھمکی دی کہ چچی سے معافی نہ مانگنے کی صورت میں وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، لیکن وہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں اپنی پھوپھی کے پاس چلا جاؤں گا، پھر ان کی شہ پا کر زمین و جائیداد کے کاغذات کا مطالبہ کروں گا۔
یہی وجہ ہے کہ وہ مار پیٹ سے میرے دل میں دہشت بٹھا کر مجھے اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اسٹور میں بند کرنے کے بعد صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا۔ میں نے کئی بار دروازے کو پیٹ پیٹ کر فریاد کی۔ جواب میں صرف ایک بار مجھے شاہینہ کی آواز سنائی دی۔ وہ دوسری طرف سے دروازے کو پیٹ پیٹ کر مجھے پکار رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کے ماں باپ کی آواز سنائی دی۔ چچی اسے جھڑکتی ہوئی وہاں سے لے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد چچا جان نے دروازہ کھول دیا۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے باعث میری ضدی طبیعت ذرا مزمحل سی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود میں بھوکا پیاسا اس گھر سے چلا جاتا، لیکن شاہینہ کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ پھر یہ کہ چچا جان بھی نرم پڑ گئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وہاں شاہینہ اپنی ممی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتی وہ دوڑ کر آئی اور بھائی جان کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے جی میں آیا اسے محبت سے چوم لوں، مگر مجھے تمانچے یاد آ گئے۔ ان تمانچوں نے کیسی غیریت پیدا کر دی تھی۔ شاہینہ کچھ پرائی پرائی سی لگ رہی تھی۔ چچا جان ہم دونوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت چچی نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ وہ میرے پاس آنے کے لیے چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ میں بے بسی سے سر جھکا کر چچا جان کے ساتھ کھانے کی میز پر آ گیا۔ ملازم میز پر کھانا چن رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو چچا جان نے نرم لہجے میں کہا، فرہاد، میں ہمیشہ تجھے بیٹا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا شاہینہ تجھے بہت اچھی لگتی ہے؟ جی ہاں، میں نے خلوص دل سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، میں شاہینہ سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہینہ سے میری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے سامنے شاہینہ ہوتی یا کوئی دوسری لڑکی ہوتی، اس عمر میں بہن کے سوا کسی دوسرے رشتے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن چچا جان سوچ رہے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیٹی کی رشوت دے کر مجھے اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔